یسوع مسیح کے نام سے السلام علیکم پیارے بھائی اور بہن، آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ گئے سو وقت ہم سلاطین کی دوسری کتاب باب 6 اور اس کی آیت 8 سے غور کرنا شروع کرے تھے، اور ہم باب 6 ختم کرے تھے۔ اس کے بعد ہم باب 7 اٹھائے تھے اور اس کو بھی ہم ختم کرے تھے۔ آج ہم باب 8 اٹھائیں گے اور اس پہ غور کریں گے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، اب ہم سلاطین کی کتاب یعنی کہ دوسری کتاب باب 8 اٹھائیں گے، اور اب ہم پڑھیں گے اس کی آیت 1 اور 2۔ یہاں لکھا ہوا ہے، اور الیشا نے اس عورت سے جس کے بیٹے کو اس نے جلایا تھا یہ کہا تھا کہ اٹھ اور اپنے کنبے سمیت جا، اور جہاں کہیں تو رہ سکے وہاں رہے، کیونکہ خداوند نے کال کا حکم دیا ہے، اور وہ ملک میں 7 برس تک رہے گا بھی۔ تب اس عورت نے اٹھ کر مرد خدا کے کہنے کے مطابق کیا، اور اپنے کنبے سمیت جا کر فلسطینیوں کے ملک میں 7 برس تک رہی۔ تو پیارے بھائی اور بہن، یہاں الیشا یہ عورت کو بول دیے کہ یہ زمین چھوڑ کے دوسری جگہ چلے جاؤ، کیونکہ یہ زمین پہ 7 برس تک بارش نہیں پڑیں گی، اور 7 برس تک یہ زمین سوکھی رہیں گی۔ یہ عورت الیشا کا کہنا مانی اور جیسا انہوں بولے ویسا کری۔ یہ عورت فلسطینیوں کے ملک میں اپنے گھرانے کو لے کے چلی گئی، اور جب تک یہ ملک میں کال تھا یہ عورت جو ہے فلسطینیوں کے علاقے میں تھی۔ یہ سوکھا جو ہے پھر ایک بار شمال کے حصے کے بادشاہ پہ خدا کی طرف سے ایک عدالت تھی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خدا عدالت کیوں نازل کرتا ہے؟ یہ اس لیے کہ خدا ہم کو سزا دیتا ہے، کیونکہ ہم ہمارے زندگی میں اس کی راہوں پہ چلنے کے بجائے اپنی راہوں پہ چلتے ہیں، اور خدا اس لیے عدالت نازل کرتا ہے کیونکہ خدا چاہتا ہے کہ ہم ہمارے غلطیوں کا احساس کریں اور اس کے طرف رجوع ہوئے۔ آیت 3 سے 6 پڑھیں گے۔ اور 7ویں سال کے آخر میں ایسا ہوا کہ یہ عورت فلسطینیوں کے ملک سے لوٹی اور بادشاہ کے پاس اپنے گھر اور اپنی زمین کے لیے فریاد کرنے لگی۔ اس وقت بادشاہ مرد خدا کے خادم جہازی سے باتیں کر رہا اور کہہ رہا تھا کہ ذرا وہ سب بڑے بڑے کام جو الیشا نے کیے مجھے بتا۔ اور ایسا ہوا کہ جب وہ بادشاہ کو بتا ہی رہا تھا کہ اس نے ایک مردے کو جلایا، تو وہی عورت جس کے بیٹے کو اس نے جلایا تھا آ کر بادشاہ کے حضور اپنے گھر اور اپنی زمین کے لیے فریاد کرنے لگی۔ تب جہازی بول اٹھا، اے میرے مالک، اے بادشاہ، یہی وہ عورت ہے اور یہی اس کا بیٹا ہے جسے الیشا نے جلایا تھا۔ جب بادشاہ نے اس عورت سے پوچھا تو اس نے اسے سب کچھ بتایا۔ تب بادشاہ نے ایک خواجہ سرا کو اس کے لیے مقرر کر دیا اور فرمایا کہ سب کچھ جو اس کا تھا اور جب سے اس نے اس ملک کو چھوڑا اس وقت سے اب تک کی کھیت کی ساری پیداوار اس کو پھیر دو۔ پیارے بھائی اور بہن، 7 سال زمین چھوڑ دینے سے یہ پکی بات ہے کہ کوئی دوسرا یہ عورت کے زمین پہ قبضہ کر لیا۔ جب یہ عورت آ کے دیکھی کہ اس کے زمین پہ قبضہ ہو گیا ہے تو انہیں انصاف کے لیے بادشاہ کے پاس آئی۔ مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بادشاہ یہ عورت پہ اتنا مہربان کیوں ہو گیا کہ ساری زمین بلکہ 7 سال اس کے زمین پہ جتنا بھی اگتا تھا کیوں دلانے پہ تل گیا تھا؟ میرے بھائی، پہلی بات یہ ہے کہ یہ بادشاہ جب خدا کے معجزے کے بارے میں سنا تو اس کا دل میں بدلاؤ آیا۔ خدا یہ بادشاہ کے دل میں یہ عورت کے لیے رحمت پیدا کرا اور بادشاہ یہ عورت کی طرف انصاف کرا۔ مگر اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خدا کیوں یہ بادشاہ کے دل میں یہ عورت کے لیے رحمت پیدا کرا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ عورت الیشا کے حکم پہ عمل کری اور اپنی زمین چھوڑ کے دوسرے علاقے میں چلے گئی۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ حکم الیشا کی طرف سے نہیں تھا بلکہ خدا کی طرف سے تھا۔ خدا الیشا کے دل میں یہ بات ڈالا اور الیشا یہ عورت کو اپنی زمین چھوڑنے کے لیے بولے۔ تو یہ حکم خدا کے طرف سے تھا، اور کیونکہ یہ عورت
خدا کے حکم کے مطابق چلی تو خدا یہ بادشاہ کے دل میں رحمت پیدا کرا اور انصاف کرا تاکہ عورت کو وہ سارا مال مل جائے جو اس کا تھا۔ تو پیارے بھائی اور بہن، اگر ہم خدا کے حکم کے مطابق چلیں گے تو خدا ہر اچھا فیصلہ ہمارے طرف کرے گا۔ اب ہم کلام کے وہ حصے پہ آئیں گے جہاں الیشا جو ہیں حزائل کے بغاوت کے بارے میں ظاہر کرتے ہیں۔ ہم پڑھیں گے آیت 7، لکھا ہوا ہے، اور الیشا دمشق میں آیا اور شاہ آرام بن حدد بیمار تھا، اور اس کو خبر ہوئی کہ وہ مرد خدا ادھر آیا ہے۔ تو پیارے بھائی بہن، بادشاہ شاید یہ سوچنے لگا کہ الیشا اس کو صحت تندرستی دے دیں گے۔ آیت 8 میں لکھا ہوا ہے، اور بادشاہ نے حزائل سے کہا کہ اپنے ہاتھ میں ہدیہ لے کر مرد خدا کے استقبال کو جا اور اس کی معرفت خداوند سے دریافت کر کہ میں اس بیماری سے شفا پاؤں گا یا نہیں۔ پیارے بھائی اور بہن، حزائل جو ہے الیشا سے ملنے کے لیے گئے۔ یہ آدمی بن حدد کے فوج کا سپہ سالار ہے۔ حزائل کے بارے میں سلاطین کی پہلی کتاب میں بتایا گیا ہے۔ باب 19 اور آیت 15 میں لکھا ہوا ہے، خداوند نے اس سے فرمایا، تو اپنے راستے لوٹ کر دمشق کے بیابان کو جا، اور جب تو وہاں پہنچے تو حزائل کو مسا کر کہ آرام کا بادشاہ ہو۔ تو پیارے بھائی اور بہن، اس وقت تو حزائل ایک سپہ سالار تھے، مگر کئی سال پہلے خدا حزائل کو آرام کا بادشاہ مقرر کر دیا تھا۔ حزائل بس بن حدد کے مرنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو میرے بھائی، حزائل جو ہیں الیشا سے ملنے کے لیے گئے اور ایک تحفے کے ساتھ الیشا کے پاس پہنچے جو بادشاہ کی طرف سے تھا۔ آیت 9 اور 10 میں لکھا ہوا ہے، پس حزائل اس سے ملنے کو چلا اور اس نے دمشق کی ہر نفیس چیز میں سے 40 اونٹوں پر ہدیہ لدوا کر اپنے ساتھ لیا اور آ کر اس کے سامنے کھڑا ہوا اور کہنے لگا، تیرے بیٹے بن حدد شاہ آرام نے مجھ کو تیرے پاس یہ پوچھنے کو بھیجا ہے کہ میں اس بیماری سے شفا پاؤں گا یا نہیں۔ الیشا نے اس سے کہا، جا اس سے کہے تو ضرور شفا پائے گا۔ تو بھی خداوند نے مجھ کو یہ بتایا ہے کہ وہ یقیناً مر جائے گا۔ تو آپ یہاں غور کر سکتے ہیں کہ الیشا کس طریقے سے بات کرے ہیں، یعنی کس طریقے کا پیغام دیے۔ انہوں بولتے ہیں وہ یقیناً مر جائے گا۔ تو یہاں الیشا بادشاہ کے بارے میں یہ بھی بول رہے ہیں کہ بادشاہ بیماری سے شفا پا جائے گا۔ اس کے بعد پھر الیشا یہ بھی بولتے ہیں کہ بادشاہ یقیناً مر جائے گا۔ یہ کیسی بات ہے؟ خدا الیشا کو ظاہر کر دیا تھا کہ حزائل بن حدد کو ختم کر دیں گے۔ حزائل کے منہ پہ اندرونی حصے سے ایک مسکراہٹ پیدا ہو رہی تھی، کیونکہ انہوں اب بادشاہ بننے والے ہیں۔ آیت 11 میں لکھا ہوا ہے، اور وہ اس کی طرف ٹکٹکی باندھ کر دیکھتا رہا یہاں تک کہ وہ شرما گیا۔ پھر مرد خدا نے رونے لگا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ الیشا کیوں روئے؟ اس کا جواب ہم کو آیت 12 میں ملے گا۔ اور حزائل نے کہا، میرے مالک روتا کیوں ہے؟ اس نے جواب دیا، اس لیے کہ میں اس بدی سے جو تو بنی اسرائیل سے کرے گا آگاہ ہوں۔ تو ان کے خلوں میں آگ لگائے گا اور ان کے جوانوں کو تہ تیغ کرے گا اور ان کے بچوں کو پٹک پٹک کر ٹکڑے ٹکڑے کرے گا اور ان کی حاملہ عورتوں کو چیر ڈالے گا۔ تو یہاں جو ہیں الیشا کو روتے ہوئے دیکھ کے حزائل حیران ہو گئے۔ انہوں بولتے ہیں، میرے مالک روتا کیوں ہے؟ پیارے بھائی بہن، الیشا جو ہیں بادشاہ بن حدد کے لیے نہیں رو رہے تھے۔ الیشا کو اپنے لوگوں سے محبت تھی، الیشا کو اپنے خدا سے محبت تھی، ان کو اپنے خدمت گزاری سے محبت تھی جو خدا کے طرف سے ان کو ملی تھی۔ میرے بھائی، انہوں ایک نبی تھے، انہوں اس لیے روئے، کئی کو بولے تو ان کو خدا کی طرف سے یہ حکمت مل گئی تھی کہ حزائل ان کے لوگوں کو برباد کر دیں گا، حزائل ان کے لوگوں کو اذیت دیں گا، حزائل ان کے لوگوں کو بے حد ستائیں گا۔ حالانکہ الیشا نبی حزائل کو بادشاہ کے حیثیت سے مسا کرے، حالانکہ حزائل یہ بتاتے ہیں کہ انہوں کوئی بدماشی نہیں کریں گے، مگر الیشا جانتے ہیں کہ حزائل
ان کے لوگوں کو آگے چل کے ستانے والے ہیں۔ آیت 13 پڑھیں گے۔ حزائل نے کہا، تیرے خادم کی جو کتے کے برابر ہے، حقیقت ہی کیا ہے جو وہ ایسی بڑی بات کرے؟ الیشا نے جواب دیا، خداوند نے مجھے بتایا ہے کہ تو آرام کا بادشاہ ہوگا۔ تو یہاں الیشا جو ہیں حزائل کو صاف صاف یہ بتاتے ہیں کہ حزائل آرام کے بادشاہ بنیں گے۔ میں یقین کرتا ہوں کہ یہ بات سے اندر سے حزائل خوش ہو رہے ہوں گے، کیونکہ حزائل جانتے تھے کہ الیشا خدا کا کلام سناتے ہیں، اور یہ بات جو الیشا بولے خدا کی طرف سے ہے، اور انہوں آرام کے بادشاہ بنیں گے۔ آیت 14 اور 15 میں لکھا ہوا ہے، پھر وہ الیشا سے رخصت ہوا اور اپنے آقا کے پاس آیا۔ اس نے پوچھا، الیشا نے تجھ سے کیا کہا؟ اس نے جواب دیا کہ اس نے مجھے بتایا کہ تو ضرور شفا پائے گا۔ اور دوسرے دن ایسا ہوا کہ اس نے بالا پوش کو لیا اور اسے پانی میں بھگو کر اس کے منہ پر تان دیا، ایسا کہ وہ مر گیا، اور حزائل اس کی جگہ سلطنت کرنے لگا۔ تو پیارے بھائی اور بہن، یہ چیز الیشا دیکھے جب حزائل ان سے ملنے کے لیے آئے تھے کہ حزائل آرام کے بادشاہ بنیں گے۔ آیت 16 سے 18 میں لکھا ہوا ہے، اور شاہ اسرائیل اخیاب کے بیٹے یورام کے 5ویں سال جب یہوشافط یہودا کا بادشاہ تھا، تو شاہ یہودا یہوشافط کا بیٹا یہورام سلطنت کرنے لگا، اور جب وہ سلطنت کرنے لگا وہ 32 برس کا تھا، اور اس نے یروشلم میں 8 برس بادشاہی کی، اور وہ بھی اخیاب کے گھرانے کی طرح اسرائیل کے بادشاہوں کی راہ پر چلا، کیونکہ اخیاب کی بیٹی اس کی بیوی تھی، اور اس نے خداوند کی نظر میں بدی کی۔ پیارے بھائی اور بہن، یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خدا کیوں ملاوٹ کے شادیاں کرنے کی اجازت نہیں دیا۔ حالانکہ یہورام جو ہیں خدا سے ڈرنے والے یہوشافط کے بیٹے تھے، انہوں اخیاب اور ایزبل کے بیٹی سے شادی کرے، اور کیونکہ ان کی بیوی ایک شرارتی قسم کی عورت تھی، تو انہوں اسرائیل کے بادشاہوں کے قدموں پہ چلے جو خدا کے راہوں پہ نہیں چلتے تھے۔ پیارے بھائی بہن، اب ہم اسرائیل کو گرتے ہوئے دیکھیں گے۔ یہ دونوں یعنی ادوم اور لبنا اسرائیل کے خلاف اٹھے۔ اس کے بعد یہورام کا انتقال ہوگا، اور ان کے جگہ پہ اخزیہ یہودا کے بادشاہ بن گئے۔ انہوں اپنی فوج کے ساتھ یورام سے جڑ گئے تاکہ آرامیوں کے ساتھ جنگ کرے۔ ویسا یورام زخمی ہو گئے اور اسرائیل کو پہنچ گئے تاکہ اپنے زخموں کا علاج کرے۔ ویسا آیت 29 میں لکھا ہوا ہے، سو یورام بادشاہ لوٹ گیا تاکہ وہ اسرائیل میں ان زخموں کا علاج کرائے جو شاہ آرام حزائل سے لڑتے وقت رما میں آرامیوں کے ہاتھ سے لگے تھے۔ اور شاہ یہودا یہورام کا بیٹا اخزیہ اخیاب کے بیٹے یورام کو دیکھنے کے لیے اسرائیل میں آیا، کیونکہ وہ بیمار تھا۔ پیارے بھائی بہن، ہم اگلے باب میں دیکھیں گے کہ انہوں جب اسرائیل میں اپنے زخموں کا علاج کرنے کے لیے آئے تھے تو ان کا کیا ہوا۔ تو یہاں ختم ہوا باب 8، اور اب ہم باب 9 اٹھائیں گے۔ ہم پڑھیں گے اس کی آیت 1 سے 4 تک۔ اور الیشا نبی نے انبیاء زادوں میں سے ایک کو بلا کر اس سے کہا، اپنی کمر باندھ اور تیل کی یہ کپی اپنے ہاتھ میں لے اور رامت جلیاد کو جا، اور جب تو وہاں پہنچے تو یہو بن یہوشافط بن نمسی کو پوچھ، اور اندر جا کر اسے اس کے بھائیوں کے بیچ سے اٹھوا اور اندر کی کھوٹری میں لے جا، پھر تیل کی یہ کپی لے کر اس کے سر پر ڈال اور کہے، خداوند یوں فرماتا ہے کہ میں نے تجھے مسا کر کے اسرائیل کا بادشاہ بنایا ہے، پھر تو دروازہ کھول کر بھاگنا اور ٹھہرنا مت۔ سو وہ جوان جو نبی تھا رامات جلیاد کو گیا۔ تو یہ نبی وہ کام کرے جو کام الیشا ان کے ہاتھوں میں سونپے۔ تو یہو کو بادشاہ کے حیثیت سے مسا کیا گیا۔ اگر ہم خدا کے کلام میں دیکھیں گے تو یہو حد سے زیادہ خون خرابہ کرے، مگر یہ بات ہے کہ کئی حصوں میں انہوں خدا کے مرضی کو پورا کرے۔
آیت 9 اور 10 میں لکھا ہوا ہے، اور میں اخیاب کے گھر کو نابات کے بیٹے یروبیام کے گھر اور اخیا کے بیٹے بادشاہ کے گھر کی مانند کر دوں گا، اور ایزبل کو اسرائیل کے علاقے میں کتے کھائیں گے، وہاں کوئی نہ ہوگا جو اسے دفن کرے۔ پھر وہ دروازہ کھول کر بھاگا۔ تو یہ پکی بات تھی کہ خدا کی عدالت ایزبل پہ تھی، اور ایزبل کو جو ہے خدا کے ہاتھ سے بچنے کا سوالچ پیدا نہیں ہوتا تھا۔ آیت 11 سے 13 میں لکھا ہوا ہے، تب یاہو اپنے آقا کے خادموں کے پاس باہر آیا، اور ایک نے اس سے پوچھا، سب خیر تو ہے؟ یہ دیوانہ تیرے پاس کیوں آیا تھا؟ اس نے ان سے کہا، تم اس شخص سے اور اس کے پیغام سے واقف ہو۔ انہوں نے کہا، یہ جھوٹ ہے، اب ہم کو حال بتا۔ اس نے کہا، اس نے مجھ سے اس طرح کی بات کی اور کہا کہ خداوند یوں فرماتا ہے، میں نے تجھے مسح کر کے اسرائیل کا بادشاہ بنا ہے۔ تب انہوں نے جلدی کی، اور ہر ایک نے اپنی پوشاک لے کر اس کے نیچے سیڑھیوں کی چوٹی پر بچھائی، اور نرسنگا پھونک کر کہنے لگے کہ یاہو بادشاہ ہے۔ پیارے بھائی اور بہن، جب یہ بات کھل گئی کہ یاہو کو بادشاہ کی حیثیت سے مسح کیا گیا ہے، تو سب اپنی اپنی جگہ سے اٹھے، ان لوگا نرسنگے پھونک کے بولنے کو لگے، یاہو بادشاہ ہے۔ یورام جو ہے اسرائیل میں زخمی ہیں، اور اخزیا ان سے ملنے کے لیے آئے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسرائیل میں کیا ہونے والا ہے؟ اب یورام کو اس بات کی خبر نہیں ہے کہ خدا جو ہے ان کو تخت پہ سے ہٹا دیا ہے اور یاہو کو بادشاہ کے حیثیت سے مسح کرا ہے۔ یورام اور اخزیا اسرائیل میں ہیں، اور دربان خبر دیتا ہے کہ گھوڑوں پہ چند لوگاں آ رہے ہیں۔ تو یہاں یورام اپنے ایک آدمی کو بھیجتے ہیں یہ پوچھوانے کے لیے کہ سب خیر تو ہے۔ جب یہ آدمی آ کے یاہو سے یہ پوچھتا ہے تو یاہو وہ آدمی کو بولتے ہیں، تجھ کو خیر سے کیا کام، میرے پیچھے ہو لے۔ اب دوسرا دربان یورام کو خبر دیتا ہے۔ آیت 20 پڑھیں گے، پھر نگبان نے کہا، وہ بھی ان کے پاس پہنچ تو گیا لیکن واپس نہیں آتا، اور رت کا ہانکنا ایسا ہے جیسے نمسی کے بیٹے یاہو کا ہانکنا ہوتا ہے، کیونکہ وہی ٹونڈی سے ہانکتا ہے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، آدمی یاہو کے پاس گئے تھے، واپس نہیں آتے ہیں یورام کو خبر دینے کے لیے، کیونکہ یاہو آ رہے ہیں یہ بادشاہ کو قتل کرنے کے لیے۔ تو جب یورام دیکھے کہ آدمی نہیں آ رہا ہے تو انہوں اور اخزیا تیار ہوتے ہیں یاہو سے ملنے کے لیے۔ آیت 22 میں لکھا ہوا ہے، اور یورام نے یاہو کو دیکھ کر کہا، اے یاہو خیر ہے؟ اس نے جواب دیا، جب تک تیری ماں ایزبل کی زناکاریاں اور اس کی جادوگریاں اس قدر ہیں تب تک کیسی خیر۔ پیارے بھائی اور بہن، کوئی بھی وفادار خادم یورام کے ماں کے خلاف یورام کے سامنے ایسا نہیں بول سکتا تھا۔ جب یورام یہ سنے تو فوراً سے سمجھ گئے کہ یاہو ان کے خلاف اٹھے ہیں۔ آیت 23 اور 24 میں لکھا ہوا ہے، تب یورام نے باغ موڑی اور بھاگا اور اخزیا سے کہا، اے اخزیا فتنہ برپا ہے۔ تب یاہو نے اپنے سارے زور سے کمان کھینچی اور یورام کے دونوں شہنوں کے درمیان ایسا مارا کہ تیر اس کے دل سے پار ہو گیا اور وہ اپنے رتھ میں گرا۔ تو یورام بھاگ جانا چاہتے تھے لیکن یاہو ان کو نہیں چھوڑے، کیونکہ یورام پہ یہ عدالت خدا کی طرف سے تھی۔ یورام یہاں بچے نہیں بلکہ یاہو کے ہاتھ سے قتل ہو گئے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، گناہ میں زندگی گزارنے کا نتیجہ یہ ہوا، خدا یورام کو تخت پہ سے ہٹا دیا اور یاہو کو ان کی جگہ سلطنت پہ بٹھایا۔ یورام کے ہاتھ سے سلطنت بھی گئی اور جان بھی چلے گئی۔ تو یہاں میں کلام کو ختم کروں گا اور آتے اس وقت ہم دیکھیں گے کہ یاہو اور کیا کیا کام کرتے ہیں۔ خدا ہم سب کو آج کے کلام کے ذریعے سے برکت دے، یسوع مسیح کے نام سے آمین۔